اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائیے غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں، دل کی مخالفت کی نیت سے نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی نیت سے نہیں، بلکہ نیوٹرل ہو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں، بہتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے. غیر مسلم کی بات کر رہا ہے قرآن. حالانکہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو، میں غلط تھا، روئے گا تو نہیں. دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، 2 فریق بیٹھتے ہیں، ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا، ادھر دیوبندی بریلوی بیٹھے، ادھر دیوبندی اہل حدیث بیٹھے، ادھر فلانا وہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے، وہ 3 کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ بیٹھے، مناظرہ ہوا. تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جیتنے والا روتا ہے یا جیتنے والے کی پارٹی رو رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے کتنا دل، آج ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، آپ جیت گئے، کندھوں پہ بٹھائے گا اور دوسرے والوں پہ ٹماٹر برسیں گے یا کچھ ہوگا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مناظرے میں جب آپ جیتتے ہیں تو کوئی روحانی کیفیات نہیں ہوتی، بلکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. روحانیت کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. اکثر دل کالا ہو جاتا ہے، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا جو مناظرہ ہے، قرآن بھی ڈیبیٹ کرتا ہے غیر مسلموں سے. تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ان کے نظریات پہ زد پڑتی ہے، اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا انداز بیان ایسا میٹھا اور ایسا چاشنی ہے اس میں، اور ایسے ثابت کرتا ہے حق کو کہ ان میں جو لوگ واقعی حق کی نیت اور حق کے تلاش کی نیت سے قرآن سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی. یہ بھی انداز دیکھو. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس بات کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس واقعے سے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. فرمایا تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو، کہ کیا ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کو، تفیضو، وہ آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے. حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی، بہتے کیا ہیں؟ بولو نا یار، کچھ تو بولو بھائی، اللہ کا واسطہ. ایک بندہ بٹھانا پڑے گا کرائے پہ 5-10 آدمی بولنے کے لیے خالی، تاکہ مجھے بھی تو جوش پیدا ہو نا. کچھ سامنے والوں کا اثر پڑتا ہے نا بولنے والے پر. تو تفیض من الدم، ان کی ہونا کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں، ہر غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، جب یہ ہندو، سکھ، عیسائی، خاص طور پر یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، کیونکہ عیسائی مذہب اسلام سے سب سے زیادہ، بولو نا بھائی، قریب، اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب عیسائیت ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو اسلام کے سب سے قریب مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت. اور عیسائیت میں بہت سی خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. فرمایا تم پاؤ گے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو، اور پھر دوسرے درجے میں مشرکین کو، یعنی جو اصطلاح میں جن کو مشرک کہا جاتا ہے.
اور فرمایا تم سب سے زیادہ اسلام سے اور ایمان والوں سے محبت کرنے والا پاؤ گے نصارہ کو, عیسائیوں کو. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ کیا ہے کہ ان کے مذہب میں رہبانیت ہے, دنیا سے بے رغبتی. عیسائیت میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کیا کرو, اللہ اللہ کرو. اگرچہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, لیکن عیسائیت میں یہ چیز ہے. تو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ دو گے تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے, آپ کی نسل نہیں بڑھے گی, اور بہت سارے نقصانات ہیں. جس دنیا میں کی لگام اللہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے آپ اسی کو چھوڑ دو گے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے, کم. اور اسلام لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, دنیا. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, دنیا. حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا تو شہرت یا پیسہ, اور رہبانیت ان دونوں چیزوں کے کیا ہے, مخالف ہے نا, اپوزٹ ہے, مخالف ہے, اس کی ضد ہے. رہبانیت کہتے ہیں آپ کو نہ شہرت کا شوق ہو نہ پیسے کا شوق ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے نا, جنگلوں میں نکلتے تھے, بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, دنیا چھوڑ دی انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن مجید غیر مسلموں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے. اس صفت کو بیان بھی کس انداز سے کر رہا ہے, کیسا منظر کھینچا ہے. ہم اس بات کو بیان کرتے, ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو رو پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رو پڑتا ہے. اس میں مزہ نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, بلاغت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب, یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہا ہے, تو نہیں رو رہا, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو حق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں, اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب تو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہہ رہی ہوں گی. کتنا مبالغہ ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے. اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو خطاب کہ تو کبھی جا کے ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ذرا جا کے دیکھنا کبھی ان کی آنکھوں کی طرف. تجھے یقین نہیں آ رہا اس کلام کے برحق ہونے پر, تو ذرا کبھی ان لوگوں کو جا کے دیکھنا جو حق کے متلاشی ہیں. کبھی جا کے دیکھنا جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, بلکہ پڑھتے نہیں سنتے, کیونکہ غیر مسلم اکثر قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کبھی ادھر سے ریکارڈنگ سن لیتے ہیں, کبھی اتفاق سے ایک بٹن دب گیا انٹرنیٹ پر اور حرم کی تلاوت آ گئی, کبھی تراویح کی تلاوت آ گئی, کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا تو کسی قاری کی تلاوت ان کے کان میں پڑ جاتی ہے. فرمایا تفیض اعینہم, کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ یہ کہنا ان کے رونے کی توہین ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں. آنسو تو ہر ایک کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں, ایسے آنسو بہتے ہیں لگتا ہے کہ آنکھیں بہہ پڑیں گی. جیسے نجاشی کے ساتھ ہوا. نجاشی عیسائی بادشاہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے پاس, غیر مسلم ریاست تھی, صحابہ پناہ لینے کے لیے گئے ہیں غیر مسلم ریاست کے پاس. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے, بعض لوگ غیر مسلموں کو اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام دشمن بھی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو غیر مسلموں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اسلام دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے اسلام دشمن نہیں ہوتے. نظریاتی اختلاف ہوتا ہے مگر اسلام کی دشمنی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کی اسلام سے دشمنی نہیں ہے ان سے لین دین بھی جائز ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ہمیں شریعت نے, بولو نا بھائی,
حکم دیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں. آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ دیں اس کو, کیونکہ جو شریعت نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق, بولو نا یار, نہیں رکھا. تو صحابہ کو نبی نے کہاں بھیجا؟ غیر مسلم حکومت تھی عیسائیوں کی. اس سے پتہ چلا مدد امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے بوقت ضرورت. سمجھ رہے ہو, انڈیا سے بھی لی جا سکتی ہے. جب آپ کسی پوسٹ پہ نہیں ہوتے نا تو پھینکتے ہو, یہ کیا کر رہا ہے, وہ اس سے کیوں مل رہا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تمیز سے کیوں مل رہا ہے. لیکن جب جو سیاسی لوگ ایسی باتیں, جب وہ خود آتے ہیں تو وہ اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں, ایسی دوستی امریکہ سے ہو یا کسی بھی ملک سے جس میں آپ ان کے مفاد کو اپنے مفاد پہ ترجیح دینا شروع کر دیں, یہ اسلام میں جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ دوستی تو وہ بھی نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنی قوم کا خیال کرنا, اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا خیال کرنا, یہ پہلے ضروری ہے. دوستی کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کر دینا. جیسے کوئی آدمی دوستی میں دوستوں پہ خرچ کر رہا ہے, اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے, تو یہ دوستی بری کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ کہ آپ سارا دوستوں پہ, لوگ کہتے ہیں نا ایسا نالائق کے کمبخت جو کماتا ہے سارا دوستوں پہ اڑا دیتا ہے, بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نجاشی کے پاس گئے جب ہجرت کی ہے. نجاشی غیر مسلم تھا مگر اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. اس کو اندازہ تھا کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے, ظلم. اس وقت بھی غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے تھے, ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو اس میں تحقیق تھی نا کہ یہ اہل حق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نے جن کو پناہ دی ہے وہ دہشت گرد ہوں. کیا خیال ہے بھائی, وہ غلطی پر ہوں, ان کا کنٹری ان کو پکڑنے کی چکر میں, اور میں دہشت گردوں کو کیا کروں, بولا یار, میں پناہ دینا شروع کر دوں. کتنا ذہین آدمی تھا نجاشی. اس نے کہا ہم تحقیق کریں گے, اگر آپ لوگوں پر واقعی ظلم ہوا ہے تو ہم اپنے ملک میں آپ کو ٹھکانہ دیں گے, ظلم نہیں ہوا تو واپس. کیونکہ ایسے تو کوئی بھی بھاگ کے جائے, کوئی جرم کر کے جائے اور کسی بھی ملک میں پناہ لے لے. کتنا میں اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں. غیر مسلم تھا مگر کس قدر تمیز کا انسان تھا. آپ دیکھو کتنی تمیز تھی اس میں. تو جب ان لوگوں نے بلایا تو ابو سفیان پہنچے پیچھے سے. انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, یعنی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا, باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی نے بلایا تفتیش احوال کے لیے کہ آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے, کیوں آپ لوگوں نے اپنی قوم, جو ایک آپ کی پرمپرا چلی آ رہی تھی, ایک روایات چلی آ رہی تھیں, اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی روایات کی حفاظت کرے. کیا خیال ہے, خام خواہ میں 1.5 اینٹ کی ایک الگ مذہب بنا دینا, الگ مسجد بنا دینا, اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ کی جب ایک روایات تھیں, ایک ملک میں ایک لا تھا, ایک قانون تھا, تو اچھی روایات تھیں, آپ خام خواہ میں ایک الگ مذہب لا کے قوم کو لڑوا دیا, آپس میں فسادات پیدا کر دیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تفتیش احوال کے لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے, ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ جانور کا مردہ گوشت, مردہ جانور. کتنی گھٹیا حرکت ہے. حیرت کی بات یہ کہ آج الٹے کاموں پہ نا اچھائی کا لیبل لگا دو تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لوگ امریکہ میں جا کے بغیر ذبح کی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں, لیکن چونکہ گورے کھاتے ہیں تو اب یہ مردہ کیا ہو گیا, ان کے لیے حلال ہو گیا. اللہ کے بندو, مرغی ہو یا کوئی بھی خون والا جانور, اس کے بلڈ میں, اس کے جسم میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ گندا ناپاک ہے. وہ گورے کے کہنے سے پاک, گوروں کو اس سے ہوش نہیں ہوتا کہ پاک ہے ناپاک, وہ کہتے ہیں پروٹین ہے یا نہیں ہے. چائنا والے بھی کتا بھی کھائیں گے, بلی بھی کھائیں گے, ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ پاک ناپاک ہو گئے. واٹ از پاک اینڈ واٹ از ناپاک, یہ کیا ہے بھائی؟ کتے میں پروٹین ہے تو کھا لو. یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کے بچے ہو ہر چیز کھانے کی, چوہے کھانا شروع کر دو. یہ کون سی یہ انسانیت ہے بھائی؟ اور جو حلال جانور ہیں وہ بھی کھاؤ گے تو ذبح کر کے, تاکہ ان کا بلڈ نکل جائے.
تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہم اتنے گندے تھے کہ ہم کیا کھاتے تھے, مردار, جانور کا خون نہیں بہاتے تھے, جانور مر گیا, بکری مر گئی, کھال اتائی کھا گئے. ہم رشتہ داری توڑ دیا کرتے تھے, زمینوں کی خاطر, پیسوں کی خاطر خونی رشتے لڑ پڑتے تھے آپس میں. ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو لا متناہی جنگ غیرت کے نام پہ. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم ایسے تھے, اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں بنایا, وہ صرف ایک خدا ہے. تو اور بہت ساری باتیں بتائیں. تو نجاشی متاثر ہوا کہ یہ تو صحیح. پھر نجاشی نے کراس کوئسچن پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا, کیونکہ جن کے آباء و اجداد میں سیاستدان بادشاہ گزرتے ہیں ان کو بھی سیاست کا شوق. کیا خیال ہے؟ ان کو پتا ہے میرے دادا علاقے کے ناظم تھے تو میں کیوں نہیں ہوں. باپ دادا میں کوئی گزرا ہوتا کونسلر, بادشاہ, تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں سیاست کا شوق ہے, یہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ آ جائے. دوسرا اس نے کہا ایسا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا, اس نے بھی بڑی زبردست تحقیق کی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی 40 سال ایک شخص تمہارے درمیان, اور اس زمانے میں گاؤں کے جیسے حالات ہوتے تھے, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور ایک دم بولا تو اتنا بڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. دیکھو کسی بچے نے کبھی مسجد سے چپل بھی نہ چرائی ہو اور ایک دم وہ بینک لوٹ کے چلا جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پہلے چپل چرائے گا, پکڑا جائے گا تو پبلک چھوڑ دے گی اس کو, کوئی بات نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتا ہوں چور کو جب پکڑو تو چھوڑو نہیں, طبیعت اس کی صاف کر کے, ہڈی نہ ٹوٹے, بیمار نہ ہو, بس اس کوئی آرڈر پہ بلوا لو بھائی اس کے ایسے چترول لگاؤ کہ نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی بیماری آئے, بس تکلیف ہو. تو ایجنسی والوں کو پتہ ہوتے ہیں اس طرح کے حربے, تو کوئی پیسے پہ بلایا جا سکتا ہے بندہ, چترول لگا کے اس کو چھوڑو ورنہ وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. تو اور پھر تبلیغ میں بھیج دو اس کو, پھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ طاقت کی خوراک بھی ضروری ہے, تو وہاں سے اس کو انشاءاللہ خوراک ملے گی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا تھا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ نہ بولا اور ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. تو ایسے وہ سوال پوچھتا گیا. پھر نجاشی نے کہا اچھا اس کلام کی کچھ آیات سناؤ جو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ تلاوت کی ہیں تو نجاشی اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے, جو عیسائیوں کے جن کو فادر کہا جاتا ہے, پادری کہا جاتا ہے, صحیح مستند روایات میں رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. روتا رہا نجاشی, کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا, یہ وہی ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے یہ 2 چراغ ہیں بالکل, کیونکہ وہ کلام اللہ کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے کلام کیسے ہوتا ہے, اور اسلام قبول کر لیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واحد آدمی ہے جس کی نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نجاشی کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ ام کلثوم کی نماز جنازہ پڑھائی, لیکن اس روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی غائبانہ نماز جنازہ باقاعدہ سنت ہوتی تو صحابہ اس پر عمل کرتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کسی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو یا نبی نے اس کے علاوہ کسی کی غائبانہ, حالانکہ کتنے صحابہ دوسرے ملکوں میں شہید ہوئے, خود حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں, مگر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت عمل نہیں ہے. اب کوئی بھی کہیں بھی جا رہا ہے تو فوراً اس کی غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں ہمیں دونوں طرح سے, غیر مسلموں کے لیے بھی آیات ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جو اگر حق کی تلاش ہوگی تو تمہاری یہ کیفیت ہوگی.